کتنی مرتبہ کہا ہے کہ میرے سامنے مت آیا کرو، تم اب میری برداشت سے باہر ہوتی جا رہی ہو۔ دراب درستی سے کہتا زویا کا ہاتھ پکڑتے اسے سامنے سے ہٹا چکا تھا، جبکہ زویا اس کی اس قدر سختی سے پکڑنے پر سسک کے رہ گئی تھی۔ وہ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، اپنا بازو سہلاتے وہ اسے نم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ لیکن مجھے اس وقت تم سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ ضروری نہ غیر ضروری۔ تمہیں نظر نہیں آ رہا میں ایک ضروری پارٹی میں جا رہا ہوں؟ جب بھی مجھے کہیں جانا ہوتا ہے تم یوں ہی اپنی بدنما صورت لے کر میرے سامنے آ جاتی ہو۔ نہ جانے کیا ملتا ہے تمہیں یوں منحوسیت پھیلا کر، اب یوں دیدے پھاڑ کر کیا دیکھ رہی ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ دراب اپنے بازو کے کفلنگس لگاتے ہوئے بولا تھا۔ اس کے بعد پرفیوم کی شیشی اٹھاتے خود پر اچھی طرح سے اسپرے کیا تھا۔ زویا کو یوں ہی کھڑے دیکھ آخر میں وہ دھاڑتے ہوئے بولا تو زویا اپنی جگہ سے کانپ کے رہ گئی تھی۔ میں چلی جاؤں گی مگر پلیز ایک مرتبہ میری بات، زویا نے کہنا چاہا، لیکن اگلے ہی لمحے دراب کی تیش بھری نظریں دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں میرے ایسے کون سے گناہ تھے جو تم جیسی ڈھیٹ لڑکی میرے متھے لگ گئی۔ دراب نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا تھا۔ اسے واقعی پارٹی میں جانا تھا جس کی تیاری وہ کر رہا تھا۔ اس کے لیے زویا کا وجود بے معنی تھا۔ اس کے ہونے نہ ہونے سے دراب کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ اس کی موجودگی کو یوں نظر انداز کر دیتا تھا جیسے کہ وہ ہو ہی نہ۔ ابھی بھی وہ ایسا ہی کر رہا تھا۔ وہ پارٹی میں جانے کی تیاری کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھے بغیر ہی مسلسل اس کو باتیں سناتے ہوئے اس کی تذلیل کر رہا تھا، اور وہ خاموشی سے بس یہ سب سن رہی تھی۔ آپ کو آنٹی بلا رہی ہیں۔ زویا کو سمجھ ہی نہ آئی کہ وہ اسے کیا کہے، تبھی اس نے دراب کی ماں کا نام لے لیا تھا۔ دراب کے ہاتھ ایک پل کو رکے۔ اس نے زویا کی طرف دیکھا اور پھر ایک ایک قدم چلتا زویا کے عین سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ ادھر میری طرف دیکھو، دیکھو مجھے اور بتاؤ کہیں میرے ماتھے پر بیوقوف لکھا ہوا ہے کیا؟ یا پھر میں تمہیں کہیں سے پاگل لگتا ہوں کہ جو تم کہو گی میں مان لوں گا؟ اچھی طرح جانتا ہوں تمہارے سارے اوچھے ہتھ کنڈے۔ جب تمہاری بات نہیں سنی تو موم کا نام لے کر مجھے روکنا چاہ رہی ہو، لیکن وہ کیا ہے نا کہ میں اچھی طرح تمہاری نیت سے واقف ہوں، اس لیے سوچنا بھی مت کہ تمہاری کسی بات کا یقین کروں گا۔ مرو تم یہیں میں جا رہا ہوں۔ دراب نے اس کا جبڑا دبوچ کر اس کا چہرہ خود کے سامنے کرتے ہوئے کہا تھا، اور پھر ایک جھٹکے سے اس کا چہرہ چھوڑتے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا تھا، جبکہ زویا نم آنکھوں سے اس کی پشت دیکھتے اپنا جبڑا سہلانے لگی تھی جسے وہ ستم کر سختی سے دبوچ کر گیا تھا۔ وہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بس دراب کی اسی رویے کی وجہ سے اس کے سامنے آنے سے گریز کرتی تھی، کیونکہ دراب کی باتیں اور لہجے سے بہت تکلیف دیتا تھا۔ ابھی بھی وہ اس کے سامنے نہیں آنا چاہتی تھی، مگر ریحانہ بیگم کے بلڈ پریشر کی ٹیبلٹ ختم ہو گئی تھی۔ یوں تو وہ ختم ہونے سے پہلے ہی دوسری ٹیبلٹ منگوا لیا کرتی تھی، لیکن اس مرتبہ وہ بھول گئی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے پاس آج رات کو کھانے کے لیے بھی ٹیبلٹ نہیں تھی۔ دن ہوتا تو وہ خود ہی جا کر لے آتی، مگر یہ اس کی بدقسمتی تھی جو باہر اندھیرا پھیل چکا تھا، بلکہ اب کچھ ہی دیر میں عشاء کی اذانیں بھی ہونے والی تھیں۔ تبھی وہ دراب کے پاس آئی تھی تاکہ اسے بتا سکے کہ آتے ہوئے ریحانہ بیگم کی ٹیبلٹ لے آئے، مگر دراب اس کی بات سنے بغیر ہی چلا گیا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ کیسے منگواؤں آنٹی کی میڈیسن؟ پریشانی سے اس نے خود سے کہا، اور پھر ایک آسودہ سانس ہوا کے سپرد کرتے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اس کا رخ ریحانہ بیگم کے کمرے کی جانب تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے نہیں سنی تمہاری بات کیا؟ ریحانہ بیگم اس کا سطح چہرہ دیکھ کر سمجھ تو گئی تھی، مگر پھر بھی اس سے استفسار کیا تھا۔ نہیں وہ ذرا جلدی میں تھے تو بس اس لیے۔ زویا نے کہتے دراب کی صفائی دی تھی۔ وہ یوں ہی کرتی تھی، اس کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی تھی کہ ان کی آپس کی کوئی چپکلش یا کوئی بھی بات کمرے سے باہر نہ آئے۔ وہ ہمیشہ ہی بڑی مہارت سے بات چھپا لیا کرتی تھی، کیونکہ ریحانہ بیگم ہائی بلڈ پریشر اور دل کی مریض تھیں۔ زویا نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بات انہیں پتہ چلے اور ان کی طبیعت خرابی کا باعث بنے، مگر وہ بھی ریحانہ بیگم تھی۔ وہ اس کے بنا کہے ہی جان جاتی تھیں کہ کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہے، کیونکہ وہ اپنے بیٹے سے اچھی سے واقف تھیں۔ اسی لیے اکثر ان کا بی پی ہائی رہتا تھا، جسے وہ ٹیبلٹ سے کنٹرول کرتی رہتی تھی۔ سب جانتی ہوں میں، ریحانہ بیگم نے کہا، اور بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی تو زویا نے فوراً آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیا تھا۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ زویا نے ریحانہ بیگم سے پوچھا۔ مجھ مسافر نے کہاں جانا ہے، بس یہیں باہر لان میں جاؤں، گھبراہٹ ہو رہی ہے، ریحانہ بیگم نے کہا۔ زویا ایک دم پریشان ہوئی تھی۔ کیا ہوا آنٹی، آپ ٹھیک ہیں نا؟ یہ آپ کو اتنے پسینے کیوں آ رہے؟ آپ رکیے، میں ایمبولینس کو کال کرتی ہوں، ہم ابھی اسپتال جائیں گے۔ ریحانہ بیگم کے چہرے پر پسینہ دیکھ زویا ایک دم گھبرا سی گئی تھی، اوپر سے ان کا چہرہ بھی زرد پڑ رہا تھا۔
نہیں، اس کی ضرورت نہیں، ٹھنڈی ہوا لوں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی، ریحانہ بیگم نے کہا اور قدم آگے بڑھائے۔ زویا ان کو سہارا دیتے ان کے ساتھ ہی تھی۔ یہاں بیٹھیں آنٹی، میں آپ کے لیے لیمو پانی بنا کے لاتی ہوں۔ ریحانہ بیگم کو لان کی کرسی پر بٹھا کر وہ تیزی سے اندر گئی تھی اور جلدی سے لیمو پانی بنا کر لے آئی تھی، مگر اس کی تسلی پھر بھی نہ ہوئی تھی۔ ریحانہ بیگم کی حالت دیکھ وہ ڈر ہی رہی تھی۔ تب اس نے ملازمہ کو بلا کر ریحانہ بیگم کے پاس چھوڑا اور خود چادر اوڑھتے باہر نکل آئی تاکہ ان کی دوائی لا سکے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والا وقت اس کے لیے کس قدر برا ثابت ہونے والا تھا۔ سر، آپ کا فون بج رہا ہے۔ کلب کی رونقیں اپنے عروج پر تھیں۔ لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالے گانوں کے ساتھ تھرک رہے تھے۔ ان سب کو دنیا جہاں کسی چیز کا ہوش نہیں تھا، نہ ہی اپنے ماں باپ کی عزت کا کوئی خیال تھا اور نہ ہی مذہب کا کوئی ڈر۔ اس وقت وہ ہر فکر سے آزاد، بس ایک دوسرے سے ملوث تھے۔ دراب ہاشمی بھی ایک طرف اپنی گرل فرینڈ الینا کو باہوں میں لیے اس کے ساتھ موو کرتے ہلکے ہلکے ڈانس سٹیپ لے رہا تھا۔ جب ویٹر اس کا فون لیتے اس کے قریب آیا تھا، وہ پہلے بھی 2 سے 3 مرتبہ آ کر اسے کال آنے کی اطلاع کر چکا تھا، مگر دراب نے نوٹس ہی نہ لیا تھا۔ تیسری مرتبہ وہ اس کا فون ہی اٹھا کے لے آیا تھا، جسے دیکھ الینا کا موڈ بری طرح بگڑا تھا۔ واٹ نان سینس، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ تمہیں کہا تھا نا کہ ہمیں ڈسٹرب نہ کرنا، اگر فون ہی یوز کرنا ہوتا تو تمہارے پاس رکھوانے کی کیا ضرورت تھی؟ جاؤ یہاں سے اور دوبارہ ڈسٹرب مت کرنا۔ الینا بری طرح سے ویٹر پر چیخی تھی۔ سر، وہ آپ کے گھر سے کال آ رہی ہے، کال بار بار، کہیں کوئی ایمرجنسی؟ ویٹر نے سر جھکائے من مناتے ہوئے کہا تھا۔ تم نے سنا نہیں؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ الینا پھر سے چیخی تھی جب دراب ہاشمی نے اسے روکا تھا۔ 2 موبائل، دراب ہاشمی نے کہتے اس کے ہاتھ سے موبائل لیا اور دیکھا تو واقعی گھر سے بے شمار کالز آئی ہوئی تھیں، لیکن وہ ملازمہ کا نمبر دیکھ کر چونکا تھا۔ گھر کے ملازمہ نے کبھی اسے کال نہیں کی تھی، لیکن ابھی اس نے ایک ساتھ بے شمار کالز کی ہوئی تھیں۔ دراب ہاشمی نے پریشان ہوتے ملازمہ کے نمبر پر ہی کال بیک کیا تھا۔ کال فوراً اٹھا لی گئی تھی۔ کیا ہوا بانو بھی؟ سب خیریت ہے؟ آپ اتنی ساری کالز کی؟ مام کدھر ہیں؟ دراب ہاشمی نے کال پک کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ حقیقتاً پریشان ہو چکا تھا۔ صاحب، خیریت نہیں ہے، بیگم صاحبہ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ گر کے بے ہوش ہو گئی ہیں، نہ آنکھیں کھول رہی ہیں اور نہ ہی انہیں سانس آ رہی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں اکیلے کیا کروں، میں کب سے آپ کو کالز کر رہی، آپ پلیز جلدی آ جائیں۔ ملازمہ نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا تو دراب ہاشمی ایک دم سے الینا سے اپنا آپ چھڑواتے باہر نکلا تھا۔ بانو بھی، زویا کہاں ہے؟ ایمبولینس بلوائیں اور موم کو ہسپتال لے کر جائیں، میں ابھی پہنچتا ہوں۔ دراب ہاشمی نے فکر مندی سے کہا تھا۔ صاحب، چھوٹی بیگم گھر پر نہیں ہے، میں اکیلے کچھ نہیں کر سکتی، آپ پلیز جلدی آ جائیں۔ ملازمہ نے کہا تو دراب زویا کا نام سن کر ایک پل کو ٹھٹکا تھا، مگر یہ وقت اس کے بارے میں تفتیش کا نہ تھا۔ میں پہنچتا ہوں، دراب ہاشمی نے کہتے کال کاٹ دی تھی اور تیزی سے اپنی گاڑی نکالتے ریس ڈرائیونگ کرتے گھر پہنچا تھا۔ وہ ریحانہ بیگم کو ہسپتال لے کر پہنچا تھا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وقت پر نہ پہنچنے پر ریحانہ بیگم کی جان جا چکی تھی۔ دراب ہاشمی کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا۔ اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ ریحانہ بیگم یوں اچانک اسے چھوڑ کے چلی جائیں گی۔ وہ شکستہ قدموں سے میت کو لے کر گھر آیا تھا، لیکن زویا کی واپسی اب تک نہ ہوئی تھی۔ ریحانہ بیگم کی تدفین کا وقت صبح 9 بجے رکھا گیا تھا۔ دوسری طرف زویا گھر سے نکل تو آئی تھی، مگر جانا کہاں اور کس سمت تھا یہ اسے معلوم نہ تھا۔ وہ اس شہر میں اور ان راستوں پر انجان تھی۔ وہ شادی ہو کر اس شہر میں آئی، ولیمہ والے روز سب کے ساتھ میرج ہال گئی تھی اور اس کے بعد سے گھر میں مقید ہو کر رہ گئی تھی۔ دوبارہ وہ کبھی بھی گھر سے نہ نکلی تھی۔ آج بھی وہ صرف اور صرف ریحانہ بیگم کی خاطر اس گھر سے نکلی تھی، کیونکہ وہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی۔ اچھے سے جانتی تھی کہ اگر ریحانہ بیگم کو ٹیبلٹ نہ دی گئی تو ان کی کیا حالت ہو سکتی ہے، لیکن اب فارمیسی کس جانب تھی اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا۔ وہ کچھ دیر تک پیدل ہی چلتی رہی تھی۔ گاڑیوں اور رکشوں والے اس کے پاس کھڑے ہو کر پوچھتے، لیکن وہ گھبرا کر انکار کر دیتی۔ وہ کسی رکشہ یا گاڑی میں بیٹھنے سے بھی ڈر رہی تھی کہ کہیں کوئی اسے دھوکے سے کہیں اور ہی نہ لے جائے۔ لیکن کافی دیر تک جب اسے فارمیسی وغیرہ نہیں ملی تو آخر ڈرتے ڈرتے اس نے ایک رکشہ رکوایا تھا۔ بات سنیں، مجھے فارمیسی جانا ہے، مجھے فارمیسی تک چھوڑ دیں۔ زویا نے رکشے والے سے کہا تو اس نے اسے بیٹھنے کا کہا تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے رکشے میں بیٹھ گئی تھی۔ 15 منٹ کے بعد رکشے والے نے اسے ایک فارمیسی کے آگے اتارا۔ اس کو پیسے دیتے زویا فارمیسی میں گئی۔ اس نے مطلوبہ ٹیبلٹس لیں اور پھر فارمیسی سے باہر نکلی، مگر باہر نکلتے ہی اس کی گھبراہٹ میں ایک مرتبہ پھر اضافہ ہوا تھا۔ رکشے والا تو وہاں سے جا چکا تھا، مگر زویا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ کہاں جائے۔ اسے تو گھر کا ایڈریس، ایون کہ کالونی اور بلاک بھی یاد نہیں تھا، اور نہ ہی سوسائٹی کا۔
وہ آدھی رات تک یوں ہی سڑک پر ماری ماری پھرتی رہی تھی اور پھر تھک ہار کر پاتھ پر بیٹھ گئی۔ جب ایک خاتون اس کے قریب آئی اور اسے اپنے ساتھ اپنے گھر چلنے کی آفر کی، زویا نے پہلے جھٹ سے انکار کر دیا، مگر پھر اس عورت کے سمجھانے پر وہ اس کے ساتھ چلنے پر رضامند ہو گئی تھی، کیونکہ ساری رات یوں سڑک پر بیٹھنا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ وہ ساری رات اسے جاگ کر بے چینی اور اضطرابی میں گزاری تھی۔ اسے شدت سے صبح ہونے کا انتظار تھا، مگر صبح تھی کہ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس رات کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل زویا پر بہت بھاری گزرا تھا۔ اسے صرف ریحانہ بیگم کا نمبر ہی یاد تھا۔ اس عورت کے فون سے وہ مسلسل ریحانہ بیگم کا نمبر ملاتی رہی تھی تاکہ کسی سے کانٹیکٹ ہو سکے، لیکن کسی نے اس کے کالز ریسیو ہی نہیں کی اور پھر ان کا نمبر سوئچ آف ہو گیا۔ بہت بہت شکریہ آنٹی، آپ نے مجھے پناہ دی، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ اب میں چلتی ہوں۔ صبح فجر کے بعد فوراً جیسے ہی روشنی نکلی وہ کمرے سے نکل آئی تھی۔ ایسے نہیں بیٹا، آؤ ناشتہ کرو، پھر میرا بیٹا تمہیں ساتھ لے جائے گا۔ پاس کی ساری سوسائٹیز چیک کر لینا، تمہارا گھر مل جائے گا، یوں اکیلے گھر کو کہاں ڈھونڈو گی؟ مہربان عورت نے کہا۔ وہ ناشتے کی میز پر ہی تھی، تبھی اس کا بیٹا بھی آ گیا۔ کیا ہوا موم، کس کا گھر ڈھونڈنا جا رہے ہیں صبح صبح؟ طلال اکبر نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے اپنی ماں سے پوچھا، تو جواباً مسز اکبر نے اسے ساری بات کہہ سنائی تھی۔ اوہ ویری سیڈ، کیا نام ہے آپ کے شوہر کا؟ طلال اکبر اب زویا کی جانب مڑا تھا۔ دراب ہاشمی، زویا نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا تھا۔ اوہ ریئلی، آپ ہیں دراب ہاشمی کی وائف؟ ویسے برا نہ مانے تو ایک بات کہوں، اپنے شوہر پر نظر رکھا کریں، اس کے لچھن کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ طلال اکبر نے پہلے حیران ہو کر زویا کو دیکھا اور پھر اس سے کہا تھا۔ زویا سمجھ گئی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ طلال، کیا تم جانتے ہو اس کے شوہر کو؟ مسز اکبر نے پوچھا۔ یس موم، طلال نے اتنا ہی کہا۔ پھر تو بہت اچھا ہو گیا، ورنہ بچی جاں میں کہاں گھر کی تلاش میں ماری ماری پھرتی۔ تم ایسا کرو، ناشتے کے بعد اسے اس کے گھر ڈراپ کر دینا، بیچاری بچی رات سے بہت پریشان ہے۔ مسز اکبر نے کہا تو طلال نے سر اسپات میں ہلا دیا۔ مسز اکبر کے بہت اصرار پر بھی زویا نے ناشتہ نہ کیا تھا۔ اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھتے طلال اسے لے کر فوراً گھر سے نکلا تھا۔ بس یہیں اتار دیں مجھے۔ گھر سے تھوڑے فاصلے پر پہنچتے زویا نے کہا تو طلال نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا تھا اور پھر بغیر کچھ کہے اسے وہیں اتار دیا۔ زویا گھبراتے دل کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تھی۔ وہیں رک جاؤ، کہاں تھی تم رات بھر؟ کہاں اور کس کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی رہی ہو؟ میری موم کے پاس تھی نا تم؟ بہت ان کا خیال رکھنے کا دعویٰ کرتی تھی نا، یہ خیال رکھا ہے تم نے میری موم کا؟ دراب ہاشمی سے دیکھتے چیختے ہوئے اس کی جانب آیا تھا اور پھر بغیر کسی کا لحاظ کیے شروع ہو گیا تھا۔ وہ دراب، میں تو آنٹی کی میڈیسن لینے گئی تھی۔ ایک ساتھ اتنے سارے سوالات پر زویا گھبرا گئی تھی۔ جھوٹ مت بولو، میڈیسن لانے میں پوری رات لگتی ہے کیا؟ تم تو چاہتی ہی یہی تھی نا کہ میری موم مر جائیں اور تمہاری جان چھوٹ جائے، جان بوجھ کر کیا ہے نا تم نے یہ سب؟ دراب آگے بڑھتا زویا کو شانوں سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگا تھا، جبکہ مرنے کی بات سن کر زویا نے نظریں اٹھائیں، ادھر ادھر دیکھا اور دہل کے رہ گئی۔ اس کا خدشہ سچ ہو چکا تھا۔ میڈیسن نہ ملنے کے باعث ریحانہ بیگم ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کے جا چکی تھی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا ایسے۔ آنٹی یہ مجھے اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی وہ مجھے چھوڑ کر۔ زویا بے یقینی سے کہتے آخر میں چلا اٹھی تھی اور پھر میت کی جانب لپکی۔ نہیں، ایسا سوچنا بھی مت، دور رہو میری موم کی میت سے، میں تمہیں ان کی میت کے قریب بھٹکنے بھی نہیں دوں گا۔ بند کرو اپنے یہ ڈرامے۔ دراب اس کو راستے سے ہی پکڑ کر واپس پیچھے دھکیل چکا تھا۔ مجھے آنٹی کے پاس جانا ہے، پلیز ایسا مت کرو، مجھے آنٹی کے پاس جانے دو پلیز۔ زویا نے روتے ہوئے دراب سے التجائیہ لہجے میں کہا، مگر دراب پر کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ ہرگز نہیں، تمہاری وجہ سے میری موم کی جان گئی ہے، تم قاتلہ ہو میری موم کی، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں، دراب درشتی سے کہتے چیخ اٹھا تھا اور زویا کو دھکا دیا تھا۔ وہ اندھے منہ فرش پر جا گری تھی۔ بس دراب ہاشمی، بس بہت ہوا، اب مزید نہیں۔ تم مجھے قاتلہ کہہ رہے ہو، مجھے قصوروار ٹھہرا رہے ہو، جبکہ اصل میں اپنی ماں کو مارنے والے تم ہی ہو۔ ہاں دراب ہاشمی، ہاں، تمہاری ماں میری نہیں تمہاری وجہ سے مری ہے، تم ہو قاتل اپنی ماں کے، میں نہیں۔ میں تو تمہیں کہنے آئی تھی کہ ان کی میڈیسن لے آنا، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے میری بات ہی نہیں سنی، میری تذلیل کی، میری ذات کے پرخچے اڑائے۔ میں نے پھر بھی برداشت کیا اور تمہیں کہا کہ تمہاری موم بلا رہی ہیں۔ میں چاہتی تھی کہ تم ان سے مل کر ان کی حالت دیکھو تو شاید تمہیں کچھ اندازہ ہو جائے، مگر نہیں،
تمہارا تو اپنی معشوقہ سے ملنا ضروری تھا۔ میں تو ان کی جان بچانا چاہتی تھی، تبھی ان کے لیے دوا لینے گئی تھی، لیکن میری بدقسمتی کہ مجھے یہاں کے راستے معلوم ہی نہ تھے۔ میں چلی تو گئی مگر مجھے واپس کا راستہ نہیں پتہ تھا۔ آدھی رات تک سڑکوں پر بھٹکتی رہی، پھر ایک عورت مجھ پر ترس کھاتے مجھے گھر لے گئی اور ابھی مجھے یہاں چھوڑ کر گئی ہے۔ وہ بھی اس کا بیٹا تمہیں جانتا تھا، وگرنہ نہ جانے مجھے کہاں کہاں تلاش کرنا پڑتا۔ تمہاری ماں کو میں نے نہیں، تم نے خود مارا ہے دراب ہاشمی، خود تم نے۔ اگر تم میری بات سن لیتے تو اس وقت تمہاری موم زندہ ہوتی۔ زویا بولتے بولتے تھک کر ہانپنے لگی تھی۔ شادی کے بعد وہ شاید پہلی مرتبہ یوں بولی تھی۔ دراب بھی حیران ہوتے سے یوں بولتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی زویا کو اس طرح بولتے ہوئے نہیں سنا تھا۔ وہ ساکت کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ زویا اسے حقیقت کا آئینہ دکھاتے میت کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ریحانہ بیگم کی تدفین کے بعد بھی گھر میں کافی رش رہا تھا۔ زویا ہی سب مہمانوں کو دیکھ رہی تھی جو تعزیت کے لیے آ رہے تھے، جبکہ دراب ہاشمی چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھ گیا تھا۔ آج دراب ہاشمی کا سارا غرور اور تنتنا اپنے پورے قد کے ساتھ زمین بوس ہو گیا تھا۔ اس کی ساری اکڑ ٹوٹ چکی تھی۔ وہ سب سے لا تعلق ایک طرف کو ہو کر بیٹھا رہا تھا، بالکل گمسم اور چپ چاپ۔ آج تو وہ جو کچھ کرتا آیا تھا وہ سب اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ ہر ایک چیز، ہر ایک بات، اپنا رویہ، اپنا لہجہ، سب کچھ اسے یاد آ رہا تھا۔ اس کی حالت عجیب سی تھی، وہ خود اپنی کیفیت کو نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ دراب ہاشمی منیر ہاشمی کا بیٹا تھا۔ منیر ہاشمی ملک کا جانا مانا نام تھا اور ایک کامیاب سیاست دان تھے۔ ریحانہ بیگم کو انہوں نے ایک سوشل تقریب میں دیکھا تھا۔ ریحانہ بیگم کا بیک گراؤنڈ گو کہ منیر ہاشمی جتنا پاورفل نہیں تھا۔ وہ ایک متوسط طبقے سے بلانگ کرتی تھی، مگر منیر ہاشمی کو ان کا حسن اور خوبصورتی اس قدر بھائی کہ انہوں نے ریحانہ بیگم کو نکاح کا پیغام بھجوا دیا۔ ریحانہ بیگم کے گھر والے مان گئے، ان کی شادی ہوئی، مگر منیر ہاشمی کے والدین نے کبھی ریحانہ بیگم کو قبول نہ کیا، اور وہ برملا اس چیز کا اظہار بھی کرتے تھے۔ ریحانہ بیگم منیر ہاشمی کی محبت میں سب کچھ برداشت کرتی رہیں، مگر آہستہ آہستہ منیر ہاشمی کا دل بھی ریحانہ بیگم سے بھر گیا۔ وہ اپنی ماں اور بہنوں کی باتوں میں آ کر ریحانہ بیگم پر شک کرنے لگے، اور آخر کار اس رشتے کا انجام وہی ہوا جو ایسے رشتوں کا ہوتا ہے۔ منیر ہاشمی نے شادی کے 1.5 سال بعد ریحانہ بیگم کو طلاق دے دی۔ میں کیا کر ریحانہ بیگم کو اپنے حاملہ ہونے کی خبر ملی تھی، پھر مدت پوری ہونے پر انہوں نے دراب کو جنم دیا تھا۔ ریحانہ بیگم نے دراب کو بہت محبت اور لاڈ سے پالا تھا۔ ان کے پاس جو کچھ تھا وہ سب انہوں نے دراب پر لٹا دیا۔ وہ دراب کو اچھی زندگی دینا چاہتی تھی، مگر دراب حد سے زیادہ لاڈ کی وجہ سے بگڑ گیا۔ اس کی طبیعت میں وہی ضدی پن، اکڑ اور گھمنڈ آ گیا جو اس کے خون میں تھا۔ اس پر باپ کی غیر موجودگی سے وہ مزید چڑچڑاہٹ کا شکار ہو گیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی عادتیں پختہ ہو گئی تھی۔ دوسری طرف منیر ہاشمی 12 سال بعد ان کی طرف لوٹے تھے۔ ان پر اپنی ماں بہنوں کی سازشیں اور ان کی اصلیت واضح ہو چکی تھی۔ وہ دوبارہ سے ریحانہ بیگم سے نکاح کرنا چاہتے تھے، مگر ریحانہ بیگم نے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ اب ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی۔ منیر ہاشمی شرمندہ تھے۔ اس شرمندگی کا ازالہ انہوں نے ایسے کیا کہ دراب ہاشمی کا وراثت میں جو بھی حصہ بنتا تھا وہ اس کے نام کر دیا۔ دراب کا مستقبل سنور گیا۔ اچھی تعلیم کے بعد اسے سیٹ کرایا بزنس مل گیا تھا۔ زویا متوسط طبقے سے تھی اور یتیم تھی۔ اس کی ماں اس کے بچپن میں ہی گزر گئی تھی، البتہ بابا اس کے میچیور ہونے تک زندہ رہے تھے۔ وہ اپنے باپ کی لاڈلی تھی۔ خلیق صاحب نے اپنی مرحومہ بیوی کی نشانی کو بہت محبت سے پالا تھا اور ہمیشہ اسے زمانے کے سرد و گرم سے بچا کر رکھا تھا۔ زویا شروع سے ہی پڑھائی میں ذہین تھی۔ اسے ڈاکٹر بننے کا بہت شوق تھا، تبھی اس کے حسب منشا خلیق صاحب نے اسے میڈیکل یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے دیا تھا، مگر وہ اس کا ڈاکٹر بننا نہ دیکھ پائے تھے۔ وہ ابھی میڈیکل کے 3 سال میں ہی تھی کہ جب ایک روز خلیق صاحب بھی چل بسے۔ ان کے جانے کے بعد زویا کو معلوم ہوا تھا کہ زندگی کتنی بے رحم ہے۔ وہ ٹھنڈی چھاؤں سے ایک دم جیسے تپتی دوپہر میں آ گئی تھی۔ چچا چچی کا رویہ یوں بدلا کہ جیسے وہ ان کی کچھ لگتی ہی نہ ہو۔ اس کی یونیورسٹی چھڑوا دی گئی اور چچی نے بنا اس سے پوچھے یا اسے بتائے جلد ہی اس کا رشتہ کرتے اس کی شادی طے کر دی، کیونکہ وہ اس کے بوجھ کو جلد از جلد اپنے سر سے اتار کر پھینک دینا چاہتی تھی۔ یہ سب کچھ اتنا جلدی ہوا کہ وہ احتجاج بھی نہ کر سکی تھی۔ اس روز زویا کی شادی تھی۔ سب لوگ ہال میں جا چکے تھے۔ زویا اپنی کزن کے ساتھ پارلر گئی تھی۔ اس نے وہیں سے ڈائریکٹ ہال میں جانا تھا۔ وہ پارلر سے نکلی ہی تھی جب راستے میں زویا کی کزن نے ایک جگہ گاڑی رکوا دی۔ کیا ہوا ہمنا؟ زویا نے پوچھا۔ تم یہیں گاڑی میں بیٹھو زویا، مجھے مارکیٹ سے اپنے
कल के लिए ज्वेलरी पिक करनी है, मैं बस 5 मिनट में आई। हमना इतना कहते गाड़ी से उतर गई थी। ज़ोया अपनी ज़िंदगी को सोचते गाड़ी से बाहर देखने लगी थी जब इसकी नज़र रेहाना बेगम पर पड़ी, जो चकरा रही थी। वो फ़ौरन गाड़ी से निकलते इनके करीब आते इन्हें सहारा दे गई थी। फिर इन्हें करीबी चेयर पर बिठाया और इन्हें पानी दिया। आप ठीक हैं? ज़ोया ने इनके चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, तुम्हारा शुक्रिया बेटा। रेहाना बेगम इनकी शुक्रगुजार हुई थी। नहीं आंटी, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये मेरा फ़र्ज़ है। आप कहाँ जा रही हैं? मेरा मतलब आपकी कन्वेंस, ज़ोया ने पूछा। लेकिन कोई जवाब देने से पहले ही रेहाना बेगम बेहोश होकर गिर गई थी। ज़ोया के हाथ पैर फूल गए, वो परेशानी से लब कुचलने लगी। हमना अभी तक ना आई थी। ज़ोया ने कुछ देर सोचा और फिर फैसला कर लिया। इंसानी जान इसके लिए सबसे ज़्यादा कीमती थी। तभी इसने एक राहगीर की मदद लेकर एम्बुलेंस मंगवाई और रेहाना बेगम को अस्पताल ले गई। रेहाना बेगम की तबीयत काफ़ी नासाज हो गई थी। ज़ोया इंतज़ार में थी कि कब इनकी तबीयत बहाल हो और कब वो यहाँ से जाए, लेकिन इन्हें होश आते आते भी रात के 2 बज चुके थे। वो पूरी रात इनके साथ अस्पताल में रही थी, इस बात से बेखबर कि इस बात का इसके आने वाली ज़िंदगी पर क्या असर पड़ने वाला था। अगले सुबह जब वो अपने घर पहुंची तो सब कुछ बदल चुका था, बल्कि सब कुछ बर्बाद हो चुका था। वो हर तरफ बदनाम हो चुकी थी। इसके चचा चची ने इसे कबूल करने से इनकार कर दिया था। सबको यही लग रहा था कि वो अपनी शादी से भागी है। हर एक इस पर थू थू कर रहा था। इसने अपनी बहुत सफाइयाँ दी, सबको यकीन दिलाने की बहुत कोशिशें की, मगर किसी ने भी इसकी बात का यकीन न किया था। चचा चाची ने इसे धक्के देकर घर से निकाल दिया था। रेहाना बेगम, जिन्हें मामला संगीन होने का थोड़ा बहुत अंदाज़ा था, वो इसके साथ ही आई थी, मगर किसी ने इनकी गवाही पर भी यकीन न किया था। और यूँ ज़ोया को हर तरफ से धुतकार दिया गया। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मैं तुम्हारी कसूरवार हूँ, तुम्हारी गुनहगार हूँ। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ और जानती हूँ कि मेरी माफ़ी मांगने से कुछ भी नहीं बदलेगा। इसलिए मैं अपनी गलती का अज़ाला करना चाहती हूँ। इसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। रेहाना बेगम ने कहा तो ज़ोया बेतासुर चेहरे से इनके साथ चल पड़ी थी। जो कुछ इसके साथ हो चुका था, इसके बाद वो बिल्कुल खामोश हो गई थी। रेहाना बेगम इसे अपने साथ अपने घर ले आई थी, जो कि दूसरे शहर में था। ये कमरा अब से तुम्हारा है बेटा, मैं खाना भिजवाती हूँ तुम्हें, तुम खा लो। तब तक तुम्हारे कपड़े भी आ जाएंगे, मैंने ऑर्डर कर दिए हैं, फिर तुम चेंज करके आराम करना। रेहाना बेगम इसकी दिलजोई करते कमरे से चली गई। कुछ देर में मुलाजमे इसके लिए खाना ले आई थी, मगर वो जूं का तूं पड़ा था। कपड़े आए तो वो भी यूं ही रहे थे। ज़ोया ने खोलकर देखने की जहमत तक नहीं की थी। दूसरी तरफ रेहाना बेगम ने दुराब को कॉल करते जल्दी घर आने के लिए कहा था। मॉम, आपको तो 1 हफ्ता रहना था वहाँ, फिर इतनी जल्दी कैसे आ गई? दुराब इनके कॉल सुनते ही आ गया था। हाँ, बस तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से जल्दी आना पड़ा, रेहाना बेगम ने कहा तो दुराब फिक्रमंद हुआ। क्या हुआ मॉम? आए आपको अस्पताल ले जाऊँ? वो फिक्रमंदी से कहते फ़ौरन खड़ा हुआ था। मैं अब ठीक हूँ दुराब, इनफैक्ट सारी रात अस्पताल में ही गुजार कर आई हूँ, रेहाना बेगम ने कहा। और तभी ज़ोया का सोचते इनके चेहरे पर परेशानी आई थी। अब क्या परेशानी है मॉम? अगर आप अच्छा महसूस नहीं कर रही तो हम दोबारा चलते हैं ना? दुराब ने इन्हें परेशान देखते कहा। नहीं दुराब, मैं ठीक हूँ, मेरी परेशानी की वजह कुछ और है, रेहाना बेगम ने कहा। तो दुराब ने सवालिया नज़रों से इनकी तरफ देखा था। और क्या वजह है? दुराब ने अजनबी से पूछा। मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहती हूँ, रेहाना बेगम ने कहते इसके सर पर बम फोड़ा था। वो एकदम अपनी जगह से उछला था, ऐसे जैसे इसे 440 वॉट का झटका लगा हो। ये क्या मजाक है मॉम? वो बेयकीनी से बोला। ये मजाक नहीं है, बल्कि हकीकत है। तुम इसे मेरी आखिरी ख्वाहिश भी समझ सकते हो। अगर तुमने इनकार किया तो मेरा मरा मुँह देखोगे, रेहाना बेगम ने जज्बाती होते हुए कहा। वो जानती थी कि अपने बेटे को कैसे राज़ी करना है, और हुआ भी यही था जो रेहाना बेगम चाहती थी। दुराब इनकी तबीयत के पेश नज़र चाह कर भी इन्हें इनकार नहीं कर पाया था। ज़ोया के मुतालिक रेहाना बेगम ने इसे थोड़ी बहुत ज़रूरी मालूमात बता दी थी। दुराब, जो किसी और से मोहब्बत करता था, वो इनकार करना चाहता था, मगर ना कर पाया। यूँ दुराब और ज़ोया की शादी हो गई। ज़ोया दुल्हन बने दुराब के कमरे में इसके बेड पर बैठी थी। वो बाकी दुल्हनों के बरक्स थी। इसने सुर्ख लिबास के बजाय सफ़ेद लिबास पहना हुआ था, जो इतना काम वाला नहीं था, लेकिन ज़ोया पर बेहद जच रहा था। हल्के से मेकअप और सादा सी ज्वेलरी में वो कल की बानिस्बत आज ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। रेहाना बेगम तो इसे देखते ही बेसाख्ता इसकी नज़र उतार कर रह गई थी। ज़ोया, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम पर अपना फ़ैसला मुसल्लत किया है, मगर इसी में तुम्हारी बेहतरी है। मेरी हालत तुम्हारे सामने है, मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। दिल और दिमाग जब आमने सामने हों तो एक ना एक चीज़ को तो शिकस्त होती ही है। दुराब नहीं जानता, मेरे दिल के 2 वॉल्व मुकम्मल बंद हो चुके हैं।
इस पर हाई ब्लड प्रेशर ने इस चीज़ को मज़ीद रिस्की कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हारा मुस्तकबिल सिक्योर करना चाहती थी। दुराब को शुरू से ही मैंने अकेले पाला है। वो ज़िद्दी और चिड़चिड़ा है, कुछ हट धर्म भी है, मगर मुझे यकीन है कि तक अपनी मोहब्बत से इसे बदल लोगी। बस कुछ वक्त के लिए इसे बर्दाश्त कर लेना। रेहाना बेगम ने उसके सामने बैठते इसे दुराब के बारे में बताते इससे रिक्वेस्ट की तो जोया ने सर इस बात में हिला दिया था। वो रेहाना बेगम को रिलैक्स करना चाहती थी, इसीलिए ज़रा सा मुस्कुरा दी थी। रेहाना बेगम इसे दुआएं देते कमरे से चली गईं, जबकि जोया का चेहरा फिर से बेतासुर हो गया था। वो काफ़ी देर तक बैठी रही थी, मगर दुराब कमरे में ना आया था। आखिर वो उठी और चेंज करते सो गई थी। अगले रोज़ इनका वलीमा हॉल में हुआ था। वहीं इसने दुराब को देखा और वहीं इसे अंदाज़ा हुआ था कि दुराब एक मगरूर इंसान था। शुरू के दिनों में इसे दुराब से कुछ उम्मीदें रही थीं। वो इसके लिए बनती सवरती, इसका हर हुक्म बजा लाने के लिए हिमावक्त तैयार रहती, मगर इसकी इन तमाम तर कोशिशों के बावजूद दुराब ने इसमें कोई दिलचस्पी ना दिखाई थी। वो इसे यूँ नज़रअंदाज करता कि जैसे वो हो ही ना। जोया को कभी कभी बेहद दुख होता था। दुराब का नज़रअंदाज करना इसे बुरी तरह चुभता था। उस रोज़ दुराब की बर्थडे थी। रेहाना बेगम ने हमेशा की तरह इसके लिए घर में छोटी सी पार्टी अरेंज की थी, लेकिन इस मर्तबा इनके साथ जोया भी थी। जोया आज बेवजह ही खुश थी। वो बात बात पर मुस्कुरा रही थी और पूरे दिल से तैयार हुई थी। पार्टी शुरू हो चुकी थी, बस सिर्फ दुराब का इंतज़ार था, मगर ये इंतज़ार ही रहा। रेहाना बेगम इसे बार बार फ़ोन करती रही, लेकिन इसने फ़ोन उठाया ही नहीं। सब मेहमान थक हार कर जा चुके थे। रेहाना बेगम ने एक मरतबा फिर से इसे कॉल मिलाई। इस मरतबा इसने कॉल उठा ली थी। दुराब, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। रेहाना बेगम ने कहा था। आई एम सॉरी मॉम, आप सो जाएं, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ। इन लोगों ने मेरे लिए पार्टी अरेंज की है, मैं लेट आऊँगा। दुराब ने कहते कॉल काट दी थी। रेहाना बेगम को बहुत बुरा लगा था। जोया ही इनको बहलाती रही थी और फिर इन्हें दवाइयाँ खिलाकर सुला दिया। इनको सुलाकर वो कमरे में आई और दुराब का इंतज़ार करने लगी। इसे दुराब पर सख्त गुस्सा आया हुआ था। दुराब 3 बजे घर आया था। इसको देख वो फ़ौरन इसके सामने आई थी। कहाँ थे आप? आपको ज़रा अंदाज़ा भी है कि आंटी ने आपके लिए कितनी अरेंजमेंट्स की थी और वो आपका कितना इंतज़ार कर रही थी? जोया ने गुस्से से पूछा तो दुराब के माथे पर नागवारी से बल पड़े थे। वो इस वक्त बहुत थका हुआ था। इसे सख्त नींद आ रही थी। जोया के सवाल जवाब पर इसे बेतहाशा गुस्सा आया था। ओ प्लीज़ शट अप, मैं कोई लेक्चर सुनने के मूड में नहीं हूँ। वो दुरुस्ती से कहते इसके पास से गुजरकर वॉशरूम जाने लगा था, जब वो एक मरतबा फिर इसके सामने आई थी। मैं लेक्चर नहीं दे रही। आंटी कितना हर्ट हुई हैं आपको अंदाज़ा भी है, और मैंने आपके लिए कितनी मेहनत की। अपने हाथों से आपके लिए आपका फेवरेट केक बनाया था। आपको कुछ ख्याल तो होना चाहिए था। जोया ने इसे एहसास दिलाते हुए कहा, लेकिन दुराब को बजाय एहसास होने के गुस्सा चढ़ गया। लिसन, मैंने तुम्हें नहीं कहा था कुछ भी ऐसा करने के लिए। तुमने जो किया अपनी मर्ज़ी से किया। तुम्हें किसने कहा था मेरा इंतज़ार करो? अजीब मुसीबत गले पड़ गई है। मेरी बात कान खोल कर सुनो। मैंने तुमसे निकाह सिर्फ मॉम के कहने पर किया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरी ज़िंदगी में ना तुम्हारे लिए अभी कोई जगह है और ना ही इसके बाद कभी होगी। मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। तुम यहाँ सिर्फ मॉम की वजह से हो, लिहाजा मुझसे कोई भी उम्मीद वाबस्ता मत करना। ये पहली और आखिरी बार बता रहा हूँ तुम्हें। दोबारा अगर मुझ पर हक जताने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दुराब ने सख्त लहजे में कहा था और जोया को हक्का बक्का छोड़े वॉशरूम चला गया। इसने बहुत अच्छे से जोया पर इसकी अहमियत जाहिर कर दी थी। जोया शौक नज़रों से वॉशरूम के बंद दरवाजे को देख कर रह गई थी। अपनी इस कदर तस्लील पर वो बुरी तरह से रो दी थी और बाकी की रात इसने रोते हुए ही गुजारी थी। अगली सुबह वो समझौता कर चुकी थी, अपनी किस्मत से समझौता। इसने इस बात को मान लिया था कि इसकी किस्मत में यही कुछ लिखा था। उस दिन के बाद से इसने वाकई दुराब से उम्मीद लगानी छोड़ दी थी। इसने अपनी तमाम तर तवज्जो रेहाना बेगम की तरफ कर ली थी। वो इनमें खुद को उलझाए रखती थी कि इसे दुराब की बेरुखी की परवाह ही ना होती। जब कभी इन दोनों का सामना हो भी जाता तो भी दुराब बुरी तरह से इसकी तस्दील कर दिया करता था। इसको यहाँ रहते हुए 7 महीने गुजर चुके थे। मौसम बदल रहा था और इसका असर जोया पर भी हुआ था। इसे शदीद बुखार ने आ घेरा था। वो सुबह से कमरे में बेसुध पड़ी थी। दुराब कमरे में आया तो इसका मूड सख्त बरहम था, क्योंकि रेहाना बेगम ने इसे जोया की कैफियत बताते इसे जोया का ख्याल रखने और डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहा था। क्या तमाशा है ये, ना ख़ानदान का पता ना ज़ात का। न जाने मॉम ने कहाँ से उठाकर तुम्हें मेरे सर पे बिठा दिया। दुराब ने सख्त गुस्से और नागवारी से कहा था। वो इसे देखते अंगारे चबाता तनफ्फुर से इसे देख रहा था। अब माँ बाप मर गए हैं तो क्या कब्र खोद कर इन्हें लाऊं?
زویا اسے کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہ سکی۔ دل ہی دل میں خود سے کہتی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی، آنکھوں میں بے بسی کے تحت آنسو آنے لگے تھے۔ دوراب نے اس کی آنکھوں میں آنسو چمکتے دیکھ لیے تھے لیکن کچھ نہ بولا۔ زویا واش روم گئی تھی۔ دوراب بیڈ پر لیٹ گیا اور بازو آنکھوں پر رکھتے آنکھیں موند لیں۔ اس نے زویا سے اس کی طبیعت پوچھنا گوارا نہ کیا تھا۔ اس کی آنکھ لگ گئی۔ کافی دیر بعد اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا زویا کی جگہ خالی تھی۔ کیا مصیبت ہے، اب کہاں گئی ہے؟ دوراب دل ہی دل میں کلستے ہوئے کہتے اٹھا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ زویا نیچے کارپیٹ پہ سو رہی تھی۔ یہ کیا ڈرامہ ہے اب؟ دوراب اس کے سر پر پہنچتے اسے جھنجھوڑ کر پوچھنے لگا۔ زویا ہڑبڑا کر جاگی تھی۔ یہاں کیوں سو رہی ہو؟ دوراب نے ناگواری سے پوچھا۔ میں حقیر ذات ہوں نا، آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، میری یہی اوقات ہے، زویا نم لہجے میں کہتی کروٹ بدل گئی تھی۔ دوراب کچھ دیر کھڑا غصے سے اسے گھورتا رہا اور پھر اپنا لیپ ٹاپ لے کر بیڈ پر بیٹھ گیا اور کام کرنے لگا۔ آدھی رات کا وقت تھا جب اسے زویا کی بڑبڑاہٹ سنائی دی۔ وہ شاید نیم بے ہوشی میں تھی اور ٹھنڈ سے کپکپا رہی تھی۔ دوراب نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اس کے قریب آتے اسے باہوں میں اٹھاتے بیڈ پر چھوڑا تھا۔ وہ بری طرح کپکپا رہی تھی۔ دوراب کو کچھ سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کرے۔ اس کے پاس بیٹھتے وہ اسے اپنے ہاتھوں سے گرمائش دینے لگا تھا۔ کچھ ہی دیر میں زویا کا جسم نارمل ٹیمپریچر پر آ گیا اور اس کی کپکپی بند ہو گئی۔ وہ گہری نیند سو گئی جبکہ دوراب کی نیند اڑ چکی تھی۔ اس کا دل بے اختیار ہو رہا تھا اور جذبات منہ زور ہو رہے تھے، لیکن وہ خود پر ضبط کرتے کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ اس نے ابھی تک زویا کو اس کا حق نہیں دیا تھا اور نہ ہی وہ ایسا کوئی ارادہ رکھتا تھا۔ ان کا رشتہ صرف کاغذی تھا اور بہت جلد وہ علینا سے شادی کرنے والا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سب ہو جائے گا۔ زویا کے ساتھ ضد کرتے کرتے وہ اپنی موم سے بھی غافل ہو گیا تھا۔ جب جب اسے زویا پر غصہ آتا تب اسے اپنی موم سے شکایت ہوتی کہ انہوں نے اسے کہاں پھنسا دیا تھا۔ گو کہ زویا اس سے بالکل لا تعلق تھی، لیکن اس کی وجہ سے علینا نے خاصا بڑا ایشو بنایا ہوا تھا۔ علینا نے پہلے تو اس کی شادی پر خوب ہنگامہ کیا تھا اور اب وہ بضد تھی کہ جب تک وہ زویا کو طلاق نہیں دے گا تب تک وہ اس سے شادی نہیں کرے گی۔ وہ اسے بتا کر تھک گیا تھا کہ زویا کا اس کی زندگی میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، مگر وہ نہیں مان رہی تھی اور اب موم کی اچانک موت نے اسے شدید صدمہ پہنچایا تھا۔ ریحانہ بیگم کی موت کو 40 دن گزر چکے تھے۔ زندگی اپنے معمول پر آ گئی تھی، مگر دوراب کی زندگی تو جیسے وہیں پر ہی رک سی گئی تھی۔ وہ اب تک وہیں تھا جب اس کی موم کا جنازہ اٹھا تھا۔ اتنے دن گزر جانے کے بعد بھی وہ اس صدمے سے نہ نکل پایا تھا۔ زویا ہر طرح سے اس کا خیال رکھ رہی تھی، مگر وہ بالکل بے تاثر بیٹھا رہتا۔ علینا بھی کہیں چکر لگا لیتی، مگر وہ اس کے سامنے بھی یوں ہی چپ چاپ رہتا۔ وہ اسے کالز اور میسیجز کرتی لیکن وہ اگنور کر دیتا۔ آج بھی علینا کو آئے کافی دیر گزر چکی تھی۔ دوراب بیڈ روم میں تھا تو وہ بھی سیدھی بیڈ روم میں ہی چلی گئی تھی۔ یہ وقت زویا پر بہت بھاری ہوتا تھا۔ اپنے شوہر کو کسی اور کے ساتھ دیکھ وہ پل پل جیتی اور پل پل مرتی تھی، مگر ضبط کے سوا کچھ نہیں کر پاتی تھی۔ ابھی بھی اس کی نظریں اپنے بیڈ روم کے دروازے پر ہی ٹکی تھیں جب کمرے کا دروازہ دھاڑ کے زوردار آواز سے کھلا تھا اور علینا دھواں دھار چہرہ لیے کمرے سے باہر آئی تھی۔ تم چڑیل بدچلن عورت، تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ پتہ نہیں کہاں کچرے سے اٹھ کر آ گئی ہو۔ کون سا جادو کیا ہے تم نے دوراب پر؟ بتاؤ مجھے۔ وہ سیدھی زویا کی طرف آتے غصے سے چلائی تھی جبکہ زویا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تمہیں چھوڑوں گی نہیں، نکلو اس گھر سے۔ اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ دوراب پر اور اس گھر پر صرف میرا حق ہے۔ وہ زویا کا بازو دبوچتے ہزیانی انداز میں چلائی تھی جب زویا نے خوف زدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، یہ میرا گھر ہے، زویا نے کمزور سی آواز میں کہا تھا اور وہ علینا کے تاثرات دیکھ خوف زدہ ہو گئی تھی۔ ایسے کیسے نہیں جاؤ گی؟ علینا نام ہے میرا، علینا۔ تمہیں دھکے دے کر اس گھر سے نکالوں گی، علینا نے درستی سے کہا اور زویا کو دھکا دے دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ زویا گرتی، دوراب نے تیزی سے آگے بڑھتے اسے تھام لیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے علینا؟ وہ زویا کو کھڑا کرتے علینا سے پوچھنے لگا۔ یہ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو دوراب؟ اس لڑکی نے تمہیں مجھ سے چھین لیا ہے۔ میں 1 منٹ کے لیے اسے گھر میں برداشت نہیں کروں گی۔ تم ابھی کے ابھی اسے طلاق دو اور اسے اس گھر سے نکالو، علینا دوراب کے سامنے کھڑی ہوتی ہوئی بولی، جبکہ زویا کا ننھا سا دل کانپ کے رہ گیا تھا۔ اگر دوراب نے اسے طلاق دے دی تو وہ کہاں جائے گی؟ یہ سوچ کر ہی اس کا دل دہل گیا تھا۔ دوراب بھلے جیسا بھی تھا مگر اس کا واحد سہارا اس وقت وہی تھا۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا علینا، اور یہ بات میں تمہیں بہت واضح الفاظ میں بتا چکا ہوں، دوراب نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بہت اطمینان سے کہا تھا۔ یہ تم اسی کی وجہ سے کہہ رہے ہو نا؟ یہی ہمارے بیچ آئی ہے، میں اس کی جان لے لوں گی، علینا ہزیانی انداز میں چیختے خوخوار تیوروں سے زویا کی طرف لپکی تھی جب دوراب نے اسے پیچھے دھکیلا تھا۔ جسٹ شٹ اپ علینا اینڈ اسٹے اوے فرام ہر۔
میں لاسٹ ٹائم بتا رہا ہوں تمہیں، تم پاگل ہو چکی ہو بالکل، جاؤ جا کر اپنا علاج کرواؤ۔ دراب اس پر چیخا تھا۔ یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے دراب، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، علینا نے دھمکی دیتے ہوئے کہا اور اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ شکریہ۔ دراب وہاں سے جانے لگا جب زویا کے کہنے پر پلٹا۔ وہ ممنون نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ میرا فرض تھا، میرے ہوتے ہوئے تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں مانتا ہوں کہ ماضی میں میرا رویہ تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، میں اس پر شرمندہ ہوں۔ جو کچھ ہو گیا میں وہ تو ٹھیک نہیں کر سکتا، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آگے سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گا ہر غلطی کا ازالہ کرنے کی۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، شاید اس طرح مجھے سکون مل جائے۔ وہ ندامت بھرے لہجے میں کہتا زویا کے سامنے ہاتھ جوڑ گیا تھا، جبکہ زویا تو اس کے ایک ایک لفظ پر شاکڈ ہو رہی تھی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بے اختیار آسمان کی طرف دیکھتے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ اس کی آزمائش ختم ہوئی تھی، اس کا صبر اور اس کی دعائیں رنگ لے آئی تھیں۔ بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ زویا کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ دیکھو اگر تم مجھے نہیں معاف کرنا چاہتی تو کوئی بات نہیں، لیکن پلیز یوں رو تو مت۔ زویا کو روتے دیکھ وہ ایک بوکھلا گیا اور زویا کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے فکر مندی سے بولا تھا۔ زویا نے آگے بڑھتے سر اس کے سینے پر رکھا اور روتے روتے مسکرا دی تھی۔ دراب نے اس کے گرد حصار باندھا تھا اور اسے یقین دلایا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہے۔ دراب کے چہرے پر بھی ایک آسودہ سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔